بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ میں جو ریفرنس بھیجا ہوا ہے اوپن بیلٹ سینٹ الیکشن کے لیے حکومت نے، اس کی آج سماعت تھی، بڑی دلچسپ سماعت تھی۔ بہت ساری خبریں تو آ جاتی ہیں، لیکن کیا باڈی لینگویج تھی، کیا انڈرسٹینڈنگ تھی ججز کی آپس میں، اور کس طریقے سے کیا سچویشن وہاں پہ چل رہی تھی، اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ پورا کیس سننے کے بعد اور سینئر جو قانون دان ہیں وہاں پر اور سینئر صحافیوں سے بات کرنے کے بعد کیا لگتا ہے کہ کیس کس طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج 1 بجے کا وقت مقرر تھا اس کیس کی سماعت کے لیے۔ 1:10 پر پورا بینچ کورٹ روم نمبر 1 میں تشریف لایا اور اٹارنی جنرل روسٹم پہ موجود تھے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا کہ سر پہلے میں اپنے دلائل شروع کر دوں یا چیف الیکشن کمشنر اور پورا کمیشن اس وقت یہاں موجود ہے، پہلے آپ ان کو سنیں گے؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا نہیں، ہم نے ان کو بلایا ہے، کل ہم نے آرڈر پاس کیا تھا، ابھی پہلے ہم ان کو سن لیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کیا کہتے ہیں۔ جب چیف الیکشن کمشنر اپنے پورے کمیشن کے ساتھ روسٹم پہ آئے تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کون سی ایسی سکیم ہے، کون سی تکنیک ہے، کون سا میکانزم ہے آپ کے پاس جس کے تحت آپ سینٹ الیکشنز کو صاف شفاف کرائیں گے؟ اب ساری پاکستان بلکہ ساری دنیا میں شاید بیوروکریسی کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان سے جب بھی کوئی آسان سوالات پوچھے جائیں، وہ آپ پوچھیں، میں پوچھوں یا چیف جسٹس پوچھیں، تو وہ ہمیں گھماتے ہیں اس ٹیکنیکلٹیز کے اندر جو بیوروکریسی کی اپنے قانون بنائے ہوئے چیزیں ہیں، تو انہوں نے اسی کے اندر گھمانا شروع کر دیا چیف جسٹس کو۔ شاید یہ دوسرا موقع تھا اس الیکشن کمشنر کا، چیف الیکشن کمشنر کا عدالت کے اندر۔ ان کو یا تو اندازہ نہیں تھا یا بتایا صحیح نہیں گیا تھا اس وکیل کی طرف سے جو ان کے ساتھ کھڑا تھا، جس کو بار بار ڈانٹ پڑی چیف جسٹس اور تمام وکلاء کی طرف، تمام ججز کی طرف سے۔ تو انہوں نے پھر وہی گھسی پٹی باتیں جو 40 سال سے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جناب ہم یہ کرتے ہیں، جب شکایت آتی ہے پھر ہم نوٹس کرتے ہیں، نوٹس کے بعد ان کو بلاتے ہیں، پھر چائے پاپے کھلاتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے کرپشن کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس کے اوپر چیف جسٹس نے اور اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں کتابی باتیں نہ سنائیں، آپ وہی گھسی پٹی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں سادہ الفاظ میں یہ بتائیں کہ کل جو ہم نے آرڈر پاس کیا ہے آپ نے اس کو ابزارب کیا ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہے، اس کے اوپر میٹنگ بلائی ہے، کمیشن کے ساتھ مشورہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو 40 سال کی کرپٹ پریکٹس ہو رہی ہے کہ ووٹ بیچے اور خریدے جاتے ہیں، اس کو آپ کس طریقے سے سیٹ کریں گے۔ اور جو آئین کا آرٹیکل 218 ہے، اس کی شق نمبر 3 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن فیئرلی، جسٹلی، آنیسٹلی الیکشن کنڈکٹ کروائے گا، اور کوئی بھی اگر پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کو کرپٹ پریکٹس کو روکے گا۔ تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے یہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کو کرائیں گے ہی صاف شفاف، جبکہ آپ کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ جب ہم الیکشن کروا لیتے ہیں اس کے بعد کوئی ہمارے پاس شکایت لے کر آتا ہے، کوئی سٹیزن آ جائے، کوئی ادارہ آ جائے، کوئی بندہ آ جائے، کوئی ہارا ہوا جیتا ہوا، تو تب ہم پھر ایکشن شروع کر دیتے ہیں اور ہم اس پہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں نہ بتائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں سینٹ کے، اس میں کرپشن کو روکنے کے لیے آپ نے کیا ڈیوائس استعمال کی ہے، کیا میکانزم ہے آپ کا کہ آپ اس کرپشن کو روکیں گے جو ہمیشہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر جو وکیل صاحب تھے جو کل بھی موجود ہوئے تھے اور جن کو چیف جسٹس نے بڑی اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی تھی، ان کو شاید کل بھی سمجھ نہیں آئی تھی اور آج بھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ وہ موجود تھے، تو وہ بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے۔ وہ ڈائس پر آ کر، ڈائس پر تو وہ موجود تھے، روسٹم پہ ان کے ساتھ ہی تھے چیف الیکشن کمشنر کے، لیکن وہ بار بار مائک کو اپنے سامنے کر کے بولنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے اوپر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ اب تم نے مداخلت نہیں کرنی، ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہے اور ہم اب صرف چیف الیکشن کمشنر کو سنیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ایک آزاد باڈی ہے ان کی، قانون نے ان کو اتنی جو طاقت دی ہے، پاکستان نے طاقت دی ہے، تو اس طاقت کے تحت یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ان کی کور ڈیوٹی ہے الیکشن کو صاف شفاف کروانا، اس کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا تم نے اب بات نہیں کر دی۔ وکیل کو بڑی سختی سے انہوں نے کہا، اور چیف جسٹس نے بھی ان کو کہا کہ ہولڈ یور ہارس، اور ابھی دوبارہ یہ حرکت نہ کرنا، ابھی چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ اور چیف الیکشن کمشنر کو بات کرنے دو۔ اس کے اوپر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے پوچھا کہ سیکرٹ کیا ہے، یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو سیکرٹ رکھیں گے تو اس کے اندر سیکریسی کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بڑی ہی
جو بڑی تہلکہ خیز بات ہے، بڑی مضحکہ خیز بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو چیف الیکشن کمشنر نے بتائی کہ جناب والا جب ووٹ پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ووٹ کس نے ڈالا ہے. یعنی اس پہ صرف جس کو پڑا ہے ووٹ اس کا پتہ ہوتا ہے اور ہم آخر میں گن لیتے ہیں اچھا اس کو اتنے ووٹ پڑ گئے، لیکن جس نے ووٹ دیا ہے اس نے کس کو ووٹ دیا یہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا اور نہ ہم اس کی شناخت رکھتے ہیں. یعنی یہ ان کو نہیں پتہ اس بات کا کہ وہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ قابل شناخت نہیں ہوتے. یعنی بیلٹ پیپر جب پوسٹ ہو جاتا ہے، جب کاسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ بات کہی چیف الیکشن کمشنر نے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس کا ووٹ تھا اور کس نے دیا تھا. تو اس کو اعجاز الحسن صاحب سمیت ہم سب لوگ بھی اور جو ججز تھے سینئر ججز وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، یعنی یہ پھر اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیا کس نے ہے اور کس کو دیا ہے اور کیا دیا ہے اور کیا اس کے پہلے وہ پیسے لے کے اس کو خریدا تو نہیں جا چکا تھا، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کس طریقے سے پھر یہ انشور کریں گے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں. اس کے اوپر اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ نے کیا کہا ہے. ابھی جو آپ نے کہی ہے آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کہا ہے؟ ان سے پوچھا گیا یہ بار بار، لیکن وہ پھر وہی کتابی باتیں انہوں نے شروع کر دی. تو اس کو اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 2018 کا الیکشن تھا سینٹ کا، اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے، اب تو ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں. اس کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو یہ ویڈیو 3 دن پہلے پتہ چلی ہے الیکشن کمیشن کو اور ہم اس کو اب کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا. تو اس کے اوپر بڑا خوبصورت وہ شعر پڑھا جسٹس اعجاز الحسن نے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کہ یعنی پورے پاکستان کو جو بات پتہ ہے، پورے ملک کو، میڈیا کو، ججز کو، جوڈیشری کو، سب چیزوں کو جو پتہ ہے وہ باتیں آپ کو نہیں پتہ. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے ہمارے پاس ویڈیو آئی ہے اور اب ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اس کے اوپر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ فرض کریں ابھی جو آپ کی ساری کتابی باتیں ہیں یہ ہم مان لیتے ہیں، الیکشن ہو جاتا ہے، 3 مہینے بعد ہمارے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے مارچ 21 میں یہ کرپٹ تھا، اس کے اندر پیسہ چلا ہے، اربوں روپے کی ڈیلز ہوئی ہیں اور ووٹ خریدے گئے ہیں اور بیچے گئے ہیں. ہم آپ کو بلاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائیان کیا ہوا ہے الیکشن میں، تو آپ ہمیں کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ الیکشن صاف شفاف تھا یا نہیں تھا؟ اس کو کیسے بتائیں گے آپ؟ تو ان کے پاس کوئی اس کا جواب موجود نہیں تھا. تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر لگا کر اس کو قابل شناخت بنا لیں. اس کے اوپر اب وہ جملہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کیا انٹینشن ہے اور کیا کہیں سے کوئی ڈوریاں تو نہیں ہلائی جا رہی ہیں اس الیکشن کمیشن کی اور چیف الیکشن کمشنر کی. انہوں نے وہی بات کی ہے جو پی ڈی ایم بات کر رہی ہے، جو اپوزیشن بات کر رہی ہے، یا جو بار کونسلز والے باتیں کر رہے ہیں کہ سر ہم جو ہے بیلٹ پیپر اس کو قابل شناخت نہیں بنانا چاہتے اور ہم سمجھتے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے، روسٹرم پہ کہا انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیریل لگا کر قابل شناخت نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ قانون کہتا ہے. اب جب انہوں نے یہ قانون دانوں کو قانون پڑھانے کی کوشش کی تو جسٹس اعجاز الحسن نے بھی یہ پوچھا، ان سے کئی بار پوچھا اور چیف جسٹس نے بھی پوچھا کہ بتائیں قانون کہاں کہتا ہے کہ آپ نے بیلٹ پیپر کو قابل شناخت نہیں بنانا، آپ نے ان ناؤن رکھنا ہے، بتائیں یہ کہاں کہتا ہے قانون؟ تو ان کو وہ یعنی ظاہر قانون کسی جگہ پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ چور رستے رہنے دیں، آپ جو ہے کرپٹ لوگوں کے رستے رہنے دیں، آپ ووٹ بکنے کے رستے رہنے دیں. لہٰذا اس کے اوپر بھی کوئی آرگومنٹ اس طریقے سے نہیں تھا ان کے پاس. تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس صاحب اس وقت جو کورٹ ہے وہ ارجنٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت اٹارنی جنرل روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سر اس ساری سچویشن کے اوپر میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، ایک پرپوزل ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے. یہ کوئی 1:50 کی بات تھی، 1:10 پہ شروع ہوئی تھی ہیئرنگ اور 1:50 پہ یہ ختم ہونے لگی تھی. تو چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، الیکشن کمشنر صاحب بھی اور اٹارنی جنرل بھی، تو یہ جو پرپوزل ہے اس کو آپ ڈسکس کر لیں اور 3 بجے ہم کورٹ دوبارہ بلا لیتے ہیں. یہیں پہ پھر رضا ربانی صاحب آئے جو حصہ ہیں پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما ہیں، وہ روسٹرم پہ آئے اور وہ کورٹ کو اسسٹ بھی کر رہے ہیں اس کیس کے اندر، حصہ ہیں اس کیس کا بھی. انہوں نے کہا کہ جناب والا اگر اٹارنی جنرل کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو اٹارنی جنرل اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں، حکومت کے ہیں، وہ الیکشن کمشنر کو کوئی بات بتاتے ہیں، الیکشن کمشنر کو وہ بات پسند آ جاتی ہے اور وہ اس کو قانون بنا دیتے ہیں.
تو اس کو باقی پارٹیز ایکسیپٹ نہیں کریں گی، ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ میاں رضا ربانی صاحب، اس وقت پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو۔ اس وقت آپ بھی، میں بھی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ووٹ نہ بیچے جائیں اور ہمارا ووٹ صاف شفاف ہو۔ اور اگر کسی جگہ پر یہ ہو جاتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جو کہ ابھی تک ان کی سمجھ میں وہ چیزیں نہیں آ رہی جو ہم بتا رہے ہیں، یعنی چیف جسٹس نے کہا جو ہم بتا رہے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر ان کو آ جاتا ہے اور اٹارنی جنرل سمجھا دیتے ہیں تو صاف شفاف الیکشن کی طرف ہم نکل جائیں گے اور اس کو بہتر کریں گے اور دیکھ لیں گے باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی، لیکن آپ ابھی یہ والا نقطہ نہ اٹھائیں۔ اس کے اوپر پھر بحث ختم ہو گئی اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں سر میں ابھی بتا دیتا ہوں، تو چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے بتائیں، یعنی وہ جو 1 گھنٹے کی بریک آ رہی تھی وہ نہیں ہوئی، پھر اسی وقت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کی جو سجیشنز ہیں، جو پروپوزل ہیں وہ آپ دیں۔ انہوں نے بھی وہی بات کی جو انہوں نے یہ ڈیفائن کیا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ کہاں پہ سیکریسی شروع ہوتی ہے الیکشن پروسیس میں اور کہاں سیکریسی نہیں ہوتی، اور بات گھوم پھر کر پھر وہیں پہنچی کہ جو الیکشن پروسیس ہے، پورا بہت بڑا پروسیس ہے الیکشن کا، جس کے کوئی 14 نکات انہوں نے گنوائے کہ کب شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے اناؤنس ہوتا ہے، پھر بیلٹ پیپرز چھپنے ہوتے ہیں، نہیں اس سے پہلے پھر کانسٹیچوئنسیز ڈیزائن ہوتی ہیں کہ کہاں بنیں گی، اور پھر ووٹر لسٹیں بنتی ہیں، ووٹر کا ٹرانسفرز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اناؤنس ہوتے ہیں، اناؤنس ہونے کے بعد پھر کاغذات نامزدگی دیے جاتے ہیں، پھر وہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، پھر الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کنڈکٹ، پھر رزلٹ دینے ہوتے ہیں، پھر جیتے ہوئے ہارے ہوئے کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور آخر میں ٹرائیبیونل نے وہ کیسز سننے ہوتے ہیں جو اعتراضات آتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں، اس ساری صورتحال میں اور اس پورے بڑے پروسیس میں اٹارنی جنرل نے وہی بات کی جو ججز کہہ رہے ہیں کہ سیکریسی تب تک ہے جب تک بیلٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پولنگ بوتھ کے اندر ہیں، چاہے آپ ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، آپ سینٹ کا الیکشن دے رہے ہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں، یا آپ عام شہری ہیں اور بلدیاتی یا قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو جب آپ بوتھ کے اندر ہیں تو اس وقت آپ کی وہ سیکریسی ہے، لیکن جب آپ نے وہ کاسٹ کر دیا تو اس کے بعد تو اس کو پریزائڈنگ آفیسر بھی دیکھتا ہے، اس کو وہ جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد تو وہ کھل جاتا ہے ہمیشہ کے لیے وہ ووٹ۔ تو یہ ووٹ کیسے ہمیشہ کے لیے سیکرٹ رہ سکتا ہے کاسٹ ہونے کے بعد بھی، یہ انہوں نے کہا۔ اور آخر میں چیف جسٹس نے کہا چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ خاموش تماشائی نہ بنیں، آپ ایکٹ کریں، یو ہیو ٹو ایکٹ، یو ہیو ٹو فلفل یور ڈیوٹی، یو ہیو اے سنگل ڈیوٹی ٹو کنڈکٹ دا الیکشن فیئرلی، جسٹلی، آنیسٹلی اینڈ سیف گارڈ اگینسٹ دا کرپٹ پریکٹسز۔ اور تم اپنی ایک ڈیوٹی جو ہے نہ وہ کر رہے ہو، سو رہے ہو، اور نہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہو، لہٰذا آج کی سماعت ختم کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کل 1 بجے دوبارہ تیاری کر کے آنا، وہ سجیشنز لے کر آنا، وہ اسکیم ہمیں آ کے بتانا، یہ کتابی باتیں دوبارہ نہیں چلیں گی۔ چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر کو تھوڑا سا آواز بھی اونچی تھی اور تھوڑی سی تلخی بھی تھی، کیونکہ وہ گھنٹے بھر سے ایک ہی بات سمجھا رہے تھے، اور چیف الیکشن کمشنر ایسے ایکٹ کر رہے تھے جیسے وہ کوئی درجہ 4 کے یا 5ویں درجے کے کوئی معمولی ملازم ہو جس کی انڈل ابھی ہوئی ہوں ہائرنگ، اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا مینڈیٹ کیا ہے، میری پاور کیا ہے۔ لہٰذا یہ سارا کیس تھا۔ ابھی کل کے لیے اس کو سماعت ملتوی کی گئی ہے، کل 1 بجے دوبارہ سماعت ہے، اور چیف جسٹس نے شارٹ آرڈر لکھایا کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ لفظ واضح طور پر کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اس پورے بینچ کو پوچھے گئے سوالات پر مطمئن نہیں کر سکے۔ اور اب جو میں نے کل اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا، اور اب دوبارہ یہ بات یعنی بھی کھل چکی ہے، سارے صحافی سارے یعنی یہی رپورٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے کہ کم از کم الیکشن کمیشن کو یہ اکاؤنٹیبل کیا جائے گا الیکشن سے پہلے کہ وہ جو کرپٹ پریکٹس ہے پیسے دینے اور لینے والی، وہ ختم کرے، یا اوپن بیلٹ کا آ جائے گا فیصلہ، اگر نہ آیا تو کم از کم جو لگ یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس اور یہ جو پورا بینچ ہے یہ اتنا انشور ضرور کر دے گا کہ الیکشن کے بعد اگر پارٹی سربراہ ووٹس دیکھنا چاہے کہ میری پارٹی کے لوگوں نے کس کس کو ووٹ دیے اور کتنے ووٹ دیے تو وہ دیکھ سکیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کل دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جو بھی رپورٹ ہوگی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔